خاص طور پہ افغانستان پہ امریکہ پاکستان پہ پابندیاں لگانے جا رہا ہے، جس بات کا تقریباً آئیڈیا تھا سب کو کہ امریکہ اس کا غصہ یا ملبہ کسی پہ ڈالے گا تو پاکستان سے اچھی چوائس ہو نہیں سکتی، وہ پاکستان پہ ڈالیں گے، پاکستان اس کو کیسے اوائڈ کر سکتا ہے اور ہم کیسے اس میں سے نکلیں گے، یا یہ ایسی چیز ہے جس کو ہو کر رہنا ہے۔ پاکستان پہ پہلے بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، ابھی امریکہ نے رشیا پہ پابندیاں لگائی ہیں جن کو چائنا نے مسترد کیا، پہلے چائنا پہ لگائی تھی، ان کو رشیا نے اور کئی اور ملکوں نے مسترد کیا تھا، ایران کے اوپر پابندیاں لگائیں، کچھ لوگ مسترد کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستان پہ پابندیاں لگانے کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے؟ چیئرمین نیب کی توسیع۔ اور ایک بات مریم، پہلے ذرا امریکہ پہ آ جائیں، پابندیاں اور ان کا بل 22 سینیٹرز نے پیش کیا ہے، پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جائے گا، دباؤ زیادہ ڈالا جائے گا، تلوار لٹکائی جائے گی یا الٹیمیٹلی پابندیاں لگا دی جائیں گی؟ اگر پابندیاں لگاتے ہیں تو پاکستان ان کے کس کام کا، اور ایک ڈرا ہوا دباؤ میں پریشر میں کام کرنے والا پاکستان ان کے کس کام کا؟ سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا جان صاحب۔ اس کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ چاہتا کیا ہے، یا اس کا کام پابندیوں سے نکلے گا یا اس کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈرا دھمکا کر انڈر پریشر رکھ کر وہ کام کروا سکتا ہے۔ اگر تو امریکہ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان سی پیک سے نکل جائے گا یا پاکستان ون بیلٹ ون روڈ سے نکل جائے گا تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پابندی لگا دے تب بھی کام نہیں ہو سکتا، یہ ڈرا دھمکا بھی نہیں ہو سکتا، پابندیوں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اگر اس کا خیال یہ ہے کہ وہ افغانستان میں جو امریکہ کے مفادات کی نگہداشت کے لیے ان سب لوگوں کی سپورٹ کرنا شروع کر دے گا جو طالبان کو منظور نہیں ہے اور جن کو شاید بہت کم لوگ اور ہی منظور کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے تو بڑا واضح کر دیا ہے کہ طالبان کا اور افغانستان کا اور افغانوں کا مسئلہ ہے، وہ جس کو لے کے آئیں جو بھی حکومت آئے گی پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اس سے تیسرا اور آخری یہ ہے کہ کیا پاکستان کو دباؤ ڈال کر وہ بھارت کے ساتھ، جو بھارت کو پہلے انہوں نے ایک اس خطے میں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ پیش کیا تھا، اس کا نتھی کریں گے؟ پاکستان دباؤ میں آ کر یہ بات مان لے گا؟ کسی حد تک پاکستان نے پہلے جو دباؤ پڑا تھا اس سے سیز فائر وغیرہ کی بات چیت تو ہوئی تھی اور پاکستان نے باقاعدہ ایک سیمینار بھی کروائے کہ بھی پیس ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن وہ بھارت مانتا نہیں ہے۔ تو شاید جو کچھ بھی امریکہ کر لے، وہ پابندیاں لگا لے، پاکستان کو ڈرا دھمکا لے، وہ پاکستان کے لیے نقصان تو پاکستان کا کر سکتا ہے لیکن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے مقاصد میں جو چیز دوسری بڑی ایک امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ اس خطے کو امن سے رہنے دینا چاہتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں شروع دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ امریکن فوج یہاں سے نکلی، امریکہ اس خطے سے نہیں نکلا، اور جب تک امریکہ اس خطے میں موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، یہ خطہ سٹیبلائز نہیں ہوگا، اور اگر سٹیبلائز نہیں ہوگا تو پاکستان کو پریشر ڈالے یا نہ ڈالے، پاکستان کو تو ایسے مسئلہ بن جائے گا، افغانستان آلریڈی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ جو بل لے کر آئے ہیں یہ ریپبلکن جو ایکسٹریم رائٹ والے ہیں ان کا ہے، یہ 20 سینیٹرز نے پیش کیا ہے، اس میں ڈیموکریٹ شامل نہیں ہے، پرائیویٹ ممبرز بل ہے، یہ شاید پاس نہ ہو، لیکن یہ بل بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو پڑھ کے پتہ یہ لگ چل جاتا ہے کہ بھی جو انہیں پتہ کچھ نہیں ہے، جو ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں یا جو نیو کانز ہیں ان کو چیزوں کا ایک تو اندازہ نہیں ہے، دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے کہ چین پہ یہ کر دیں گے اور روس کو یہ کر دیں گے اور آئندہ سے جو اس خطے میں جو ایک پاور بلاک بننے جا رہا ہے اس کو ہم توڑنے کی کوشش میں یہ کریں، تو بل بڑا انٹرسٹنگ ہے اس لحاظ سے کہ وہ امریکہ کی ایک جو سوچ ہے خاص، وہ اس کی وضاحت کا یہ بل امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اس لحاظ سے، کیونکہ اس کا ہم نے توڑ کرنے کے لیے بل پاس ہوئی یا نہ ہو لیکن پاکستان کے اوپر تلوار تو لٹکی ہے، چاہے فیٹف ہے، چاہے دوسری IMF کی ہے، چاہے ورلڈ بینک کی ہے، یہ تلوار تو خیر امریکہ کے ہاتھ میں آلریڈی ہے ہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ میں شہزاد چودھری صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایکچولی اب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں طالبان نے ان کو ایک دن پہلے خبردار کیا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایئر فورس سے اور آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، طالبان کے پاس تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ وہ پتہ کریں کہ ان کی فضا میں کتنے ڈرون موجود ہیں جو ان کی سرویلنس کر رہے ہیں، لیکن ان کو بتانے والے بھی اب موجود ہیں اسی خطے میں، یعنی رشیا، چائنا، کوئی اور بھی ان کو بتا سکتا ہے کہ جناب یہاں پہ اتنے ڈرونز ہیں جو آپ کی فضا میں اس وقت گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے وارن کیا امریکہ کو کہ اپنے ڈرونز یہاں سے لے جائیں، یہ ہماری قانونی جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور امریکہ سرویلنس تو کرنا چاہتا ہے اس خطے کی بھی، افغانستان کی بھی۔ پاکستان سے ایٹ لیسٹ وہ کیا چاہے گا کہ پاکستان وہ کرے تو وہ راضی ہو جائیں، یا یہ پریشر پاکستان کے اوپر سے اترے، یا یہ رہے گا؟
دیکھیے اگر تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو چین سے ہٹوا دے گا، سی پیک سے سلو کروا دے گا، سی پیک کو سٹال کر دوا دے گا، تو میرا خیال ہے پھر تو بہت غلط سوچتا ہے. اتنا بڑا ملک اتنی سمجھ کے ساتھ جس کا دنیا بھر میں اتنا عمل دخل ہے، اگر وہ یہ بھی نہیں بنیادی چیز نہیں سمجھ پاتا تو پھر تو بہت ہی غلط کنسیپشن ہے اس کے اندر. وہ سوچ کے اندر کچھ خلل ہے اس کے. دوسری بات، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھارت کی کوئی اجارہ داری قبول کر لیں گے، obviously امپاسبل چیز ہے. ایک دو چیزیں اور ہو سکتی ہیں، شاید ہم پہ کبھی کوئی یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ نیوکلیئر کا کوئی پاکستان پہ، میرا حال ہے وہ وقت گزر گئے جو نیوکلیئر کا. اب تو مطلب یہ کہنے کی بات رہ گئی ہے زبان کی حد تک، لیکن اب پاکستان اس میں بہت آگے اسٹیبلشڈ ایک نیوکلیئر ایک فیکٹ ملک ہے، ٹھیک ہے. نیوکلیئر پار ہے. تو یہ اس لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے. ہاں بیسس کی بات ہو سکتی ہے، وہ یہ چاہتا ہو کہ اوور دا ہورائزن جو مجھے مل رہا ہے اگر مل سکتا ہے پاکستان سے تو آسانی اس کے لیے بہت ہو جاتی ہے، جس طرح شمسی وغیرہ میں پہلے اس کو آسانی ہو گئی تھی یہاں پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ گو کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کے جو ڈرونز ہیں وہ روس ان کو انفارم کر دے گا کہ کتنے آئے ہیں یا کتنے، یا کوئی اور انفارم کر سکتا ہے. روس اصل میں ان کو بڑھ چڑھ کے آگے پیش کر رہا ہے کہ آپ سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہمارے بیسز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ڈرونز کے لیے، اوور دا ہورائزن کیپیبلٹی کے لیے. اور لگتا یہ ہے موسٹ لائکلی کہ وہ شاید وہ اسی کیپیبلٹی کو سینٹرل ایشیا سے استعمال کرے گا. تو باہر صورت کہنے کا مطلب یہ ہوا. ہاں یہ دوسری بات جنرل صاحب نے جو کہی کہ وہ کتنا ڈی